بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز دقائق حصہ دوم سبق نمبر 122 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدعوہ باب التحالف سے متعلق پڑھیں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے سبق نمبر 21 میں ہم نے پڑھا کہ مسائل 7 فی التحالف شروع کیے۔ ان 7 مسائل میں سے 3 مسائل ہم نے پڑھ لیے کہ ان میں احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں تحالف نہیں آتا، بعض صورتوں میں اختلاف ہے، امام ظفر اور امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا، ان کے اختلاف کو ہم نے پڑھا۔ آج انشاءاللہ ان 7 مسائل کے مابقی 4 مسائل ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: او بعد ہلاک المبیع او بعضه او فی بدل الکتابت او فی رأس المال بعد اقالت السلام لم يتحالفا والقول للمنکر مع یمینہ۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ اگر عاقدین کے اختلاف ہو جائے مبیع میں یا ثمن میں بعد ہلاک المبیع، مبیع کے ہلاک ہونے کے بعد، تو اس صورت میں پھر ان دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہ ہو تو تحالف چلے گا یا نہیں؟ تو اس میں امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق، یعنی حضرات شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تحالف نہیں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ظفر اور امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحالف ہوگا اگر کسی کے پاس بینہ نہ ہو، تو ان حضرات کے ہاں دونوں قسم کھائیں گے، دونوں قسم اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ عقد فسخ ہو جائے گی۔ ائمہ احناف میں سے حضرات شیخین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ان کے درمیان تحالف نہیں ہوگا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: المتبایعان اذا اختلفا فی العقد، کہ اذا اختلف المتبایعان والسلعۃ قائم تحالفا وترادا، کہ جب بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف ہو جائے اور بھی قائم ہو تو دونوں قسم اٹھائے اور دونوں ایک دوسرے کی چیز ایک دوسرے کو لوٹا دیں۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ، مبیع کا قائم ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پر مبیع ہلاکت کے بعد، مبیع کے ہلاک ہونے کے بعد ان کے اختلاف آ رہا ہے، لہذا اس اختلاف کی وجہ سے تحالف ان کے درمیان نہیں ہوگا، کیونکہ مبیع کا قائم ہونا تحالف کے لیے ضروری ہے۔ او بعضی، یا بعضی ثمن کے ہلاک ہونے کی صورت میں اختلاف ہو، تو فرماتے ہیں یا بعض مبیع کے ہلاک ہونے کی صورت میں اختلاف ہو، تو اس صورت میں صرف امام صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں تحالف نہ ہوگا، جبکہ حضرات صاحبین امام ظفر، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تحالف ہوگا۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ متعاقدین میں سے ہر ایک عقد کا مدعی ہے اور دوسرا اس کا منکر ہے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہر ایک مدعی اور دوسرا اس کا منکر ہے، تو جو دعویٰ کرے اگر اس کے پاس بینہ نہیں تو منکر پر قسم آئے گی، اور اسی طرح اگر دوسری جانب کو دیکھے تو وہ بھی مدعی اور یہ منکر ہے، تو ہر ایک مدعی اور ہر ایک منکر ہے، تو اس لیے دونوں پر تحالف آئے گا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحالف بعد القبض خلاف قیاس ہے، اور روایت میں تحالف کے لیے مبیع کا ہو بہو ہونا شرط ہے، اس
سے کہ ہم نے روایت پڑھا کہ وَالصِّلَّاتُ قَائِمَةٌ ہونا یہ شرط ہے. تو مبی ہلاک ہونے کی صورت میں یا بعضی مبی ہلاک ہونے کی صورت میں یا شرط مفقود ہونے کی صورت میں تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر یہ تحالف نہیں ہوگا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور بعد ہلاک المبی یا عاقدین کے اختلاف ہو جائے مبی ہلاک ہونے کے بعد، او بعضی مبی ہلاک ہونے کے بعد، او فی بدل الکتابت یا بدلی کتابت میں اختلاف ہو جائے. بدلی کتابت آقا اپنے غلام سے کہے آپ اتنے درہم مجھے دے رہے، آپ آزاد ہو جائیں گے. تو اب وہ جو درہم ہیں ان درہموں کو ہم بدلی کتابت کہیں گے، مثلا 1000 درہم ہے. اب اگر مکاتب کہے کہ بدلی کتابت وہ 500 درہم مقرر ہوئے، آقا کہے نہیں 1000 درہم مقرر ہوئے، تو اس صورت میں ان دونوں میں سے ہر ایک مدعی بھی اور ہر ایک منکر بھی ہے، تو تحالف ہو گیا نہیں. تو اس میں امام ابی صاحبین رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے ہاں تحالف نہیں، تحالف ہوگا، جبکہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ہاں اس صورت میں تحالف نہیں ہوگا. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ بدلی کتابت کی صورت میں بھی عقد کتابت ایک ایسا عقد ہے جو فسخ کا احتمال رکھتا ہے اور اس کے بدلے میں مال مقرر کرنا درست ہے بدلی کتابت، تو لہذا یہ بھی ایک عقد لازم ہے جو فسخ کا احتمال رکھتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر اب ان میں تحالف نہیں ہوگا، بلکہ جو منکر ہے اس کا قول معتبر ہوگا یمین کے ساتھ. امام صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بدلی کتابت اگرچہ ایک ایسا عقد ہے جو فسخ کے احتمال نہیں رکھتا، لیکن یہ بدلی کتابت مکاتب پر لازم بھی نہیں، اس لیے کہ بعض صورت میں اس کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے. مثلا اگر وہ اپنے عاجز ہونے کا یا کما نہ سکنے کی درخواست منظور کروا لیں تو مفلس ہو جائے، تو اس صورت میں پھر اس پر بدلی کتابت لازم نہیں ہوتا، خود بخود وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بدلی کتابت میں اختلاف کی وجہ سے متعاقدین پر جو ہے تحالف نہیں آئے گا، اس لیے کہ تحالف وہ لازم مال کے بدلے میں آتا ہے. او فی رأس المال بعد اقالت السلم، اسی طرح اگر اقال سلم کے بعد رأس المال میں اختلاف ہو جائے. سلم تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص آ کر زمیندار کو یا باغ والے کو پیسے دیں کہ بھئی اتنے من گندم آپ نے 6 مہینے کے بعد مجھے دینے ہیں، اس نوعیت کا، اس کو سلم کہتے ہیں. بیع العاجل بالعاجل، یعنی مبی مؤخر ہو اور ثمن آپ پیشگی دے دیں، اس کو سلم کہتے ہیں. اب اگر اقال سلم ہوا، اقال یقول اقالتاً کا معنی آتا ہے گزشتہ عقد کو فسخ کرنا، ختم کرنا، سلم تو ہو چکا تھا ان کے درمیان. اب اگر مشتری یا بائع اس عقد کو ختم کر لے، فسخ کر لے، اور اس کے بعد پھر ان دونوں کا اختلاف ہو جائے، ایک کہے کہ آپ نے عقد سلم کے رأس المال اتنا قبضے کیا، 500 درہم تھے، دوسرے کے 500 نہیں 300 درہم تھے، تو اس صورت میں ان کے درمیان تحالف ہو گیا نہیں. تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تحالف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اقال سلم بے ہی نہیں، اور جب کہ تحالف یہ تو متباعین کے لیے مشروع ہے، اقال سلم بے نہیں ہے بلکہ وہ تو فسخ بے ہے وغیرہ. تو اس لیے فرماتے ان کے درمیان جو ہے تحالف نہیں ہوگا. فرمایا لم تحالفا، یہ دونوں قسم نہ اٹھائے. والقول للمنکر مع یمینہ، اور اس صورت میں منکر کا قول معتبر ہوگا مع یمینہ، قسم کے ساتھ. تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق میں ہم نے مسائل 7 میں سے آخری 4 مسائل پڑھے، جس میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تمام صورتوں میں تحالف نہیں آتا، اور بعض صورتوں میں یہ صرف امام محمد، اور بعض صورتوں میں صاحبین اور امام شافعی، امام مالک اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ اختلاف کرتے ہیں، جن کی تفصیل ہم نے پڑھ لی. آپ حضرات سبق کو خوب غور سے سنیں، یاد کریں.
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و امین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔